होना है, तो इसलिए अपने दुखड़े किसी को सुनाने नहीं चाहिए, उसको सुनाने चाहिए जो दुख दूर कर सकता है। तो जो इतने सारे ईसाई भाई हैं, अब शुरू में जोश होता है, काम करते, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक इस्तिकामत बड़ा मसला है, वो इस्तिकामत नहीं मिल पाती, तो फिर ये कि वो आहिस्ता आहिस्ता ढीले पड़ जाते हैं, गड़बड़ी हो जाते हैं, या फिर ये कि कोई घर में ऐसी मसरूफियत आ जाती है, किसी की वफात हो जाती है, भाई वालिद फौत हो गया, बेटा इस पर कमाने का बोझ आ पड़ा, बेटा मुबल्लिग था लेकिन अब वो मसरूफ घर वालों ने कर दिया कि तू ही कमा के लाएगा, वो बेचारा यूं मसरूफ हो गया। तो कोई कई एक ऐसे हैं शादी के बाद मसरूफ हो जाते हैं, लगाम पड़ जाती है, लुगाई जो है वो लगाम खींच लेती है, बाज़ औक़ात ये नहीं वो नहीं फुला नहीं, तो इस तरह भी बेचारा बाज़ औक़ात मजबूर होकर आगे पीछे हो जाता है, या बाज़ औक़ात घर का बोझ आ जाता है, बाज़ औक़ात खुद ही जी भर जाता है उसका, ये कई तरह के, फिर बाज़ औक़ात जिम्मेदारों से कुछ नाराजगी हो जाती है, तो यूं मतलब घर पे चला जाता है, कई असबाब होते हैं। तो हमने ये कि अब इन ये पुरानो ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड मुहावरा है कि पुराना सोना होता है, गुजराती में जूनू एटलू सोनू, सोना गोल्ड को बोलते हैं। इस तरह मतलब है कि इतने सारे साइड पे चले गए, घरों पे चले गए, मसरूफ हो गए, परेशानियों में छूट गए, इनकी तादाद भी हो सकता है लाखों हो, हाँ लाखों होगी। जब से इज्तिमा में शुरू हुआ है 40 साल हो गए, इससे भी ज्यादा हो गए। गुलजार हबीब से हमने हफ्तावार इज्तिमा कराची में शुरू किया था, कराची की बात कर रहा हूँ, तो इतने लोग आते थे, अब वो नहीं आते, दूसरे आते हैं, दूसरे आते हैं, और साइकिल चल रहा है, साइकिल भी नहीं कह सकते, खैर, और चेंजेस होती रहती है, ड्यूटियां बदलती रहती है, तो इनको किसी तरह समेटा जाए। फिर इस तरह के ये पूरे मुल्क में मिलेंगे, पूरे दुनिया में मिलेंगे, जो जहाँ जहाँ जब जब काम शुरू हुआ दावत इस्लामी का, तो पहले जोश में आते हैं, फिर आगे पीछे हो जाते हैं। इन सबको जमा करने के लिए मजलिस इज़्दियाद हुब कायम की, इसका फायदा तो हुआ है, इसकी बरकत से कई पुराने साईं भाई वापस लौटते नजर आए हैं, आना शुरू हुए, मदनी काफिलों में सफर करने में आपको ये मिलेंगे, दीनी काम ऐसे कई मिलेंगे जिन्होंने वापस शुरू कर दिया होगा। तो ये कि समझाने से फायदा होता है। कुरान करीम में वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है, समझाते रहना चाहिए। और ये आमतौर पे इज़्दियाद हुब में भी वही होते हैं कि जो मतलब काम करने में थोड़ा लूज हो गए होते हैं, तो फिर वो उनकी मजलिस में आ जाते हैं या ले लिए जाते हैं कि चलो एक्टिव हो जाएंगे, तो ये भी मतलब चल रहा है, मतलब हिसाब किताब से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपने जो असबाब बयान किए हैं, ये तो माजी की आपने बात कर दी, लेकिन मुस्तकबिल में इन असबाब की वजह से ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना है? क्या ये वो असबाब का इनका कोई हल है? जैसा आपने कहा कि कामकाज या कारोबार का कमाने का लोड बढ़ गया तो पीछे हट गए, मसरूफ हो गए। शादी के बाद आपने तो लगाम का ही फरमा दिया कि वो लगाम है ना, वो खींच ली नहीं, यूँ सब जो है। तो क्योंकि कईयों के साथ ऐसा नहीं हुआ, शादी के बाद हुई या वालिद साहब का इंतकाल हो गया या इस तरह की चीज़ें हो गई, तो इन अगर ऐसी ज़िंदगी में वाक़ियात या ऐसे मामलात आ जाते हैं, तो मैं दावत इस्लामी के दीनी कामों से, क्योंकि दीनी काम करने की एक फ़ायदा ये है कि मेरी नेकियों में इजाफ़ा होता है और मुझे सवाब कमाने का मौका मिलता है, और बहुत सारी नेकियां करने के मौके दावत इस्लामी का दीनी काम दे रहा होता है, जिसके बाद औक़ात महरूमी भी हो जाती है। इससे घर के भी कई और जिम्मेदारियाँ पूरी होती हैं, जो अल्लाह ने चाहा तो उसका भी सवाब मिलेगा। लेकिन इससे बचा जा सके और मैं अपने दीनी काम से ना पीछे हटूं, इसकी कोई ये तो आपने फार्मूला दिया इनको, मदीना मदीना। मैं एक और फार्मूला अर्ज कर देता हूँ, नेक अमाल में एक नेक अमल आमतौर पर बुध को ऐसे सहबाइयों से मिलना जो पहले आते थे अब नहीं आते,
اگر یہ سسٹم مضبوط کر دیا جائے نا، ایک بھی بچ کے نہیں جائے گا. ہر ایک اگر ایسے صاحبائی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ملتا رہے گا اور ان کو محبت دے گا اور ان کو لانے کی کوششیں کرتا رہے گا نا، آپ بتاؤ بھاگ کے کون جائے گا؟ شیطان کس کو بھگائے گا؟ ہر نہیں آیا تو دوسری بدھ کو پھر جا کے کھڑا ہو جائے، تیسری بدھ کو پھر جا کے کھڑا ہو جائے. کیا یہاں یہ میں بات بیان کر سکتا ہوں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک انداز مبارک یہ بھی دیکھا کہ مسجد میں ایک صحابی نظر نہیں آئے تو آپ نے ان کے متعلق معلومات کروائی کہ ذرا دیکھو وہ کیوں نہیں آ رہے. تو اگر کوئی اسلامی بھائی نہیں آ رہے، مدرسۃ المدینہ میں نہیں آ رہے یا مسجد میں نہیں آ رہے، نمازوں میں نہیں آ رہے، دیگر دینی کاموں میں نہیں آ رہے، تو ایک نگران، ایک ذمہ دار کو پتہ چل جانا چاہیے کہ میرا یہ اسلامی بھائی نہیں آ رہا، تو اس کے نہ آنے کے متعلق وہ معلومات لیں یا خود جائیں یا کسی سے پوچھ لیں. بیماری ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، بخار ہو سکتا ہے، موت میت گھر میں ہو سکتی ہے. تو کیا اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس میں بس ذمہ داران کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے. بعض ذمہ داران بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں اور ان چیزوں کی چیوٹ رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں. تو ان کے علاقوں میں یہ اس طرح کے جو سائڈ ہوئے سائیں بھائی کم ملیں گے. بعض بیچارے مطلب بس کوئی ملتا نہیں ہے تو پھر وہ کھانا پوری کے لیے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ پھر ایسے ہی ہوتے ہیں، نہیں کر پاتے بیچارے. تو سب کو مطلب اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے. ایسے صاحب بھائیوں کو، ہاں بعض ایسے ہوں گے کہ جن کو لانا مناسب نہیں ہوگا، ایسے بھی ہوتے ہیں بعض کہ جن کو واپس اندر لانا مناسب نہیں ہوتا. چوری چکاری کی عادت ہوتی ہے، جس کے پیسے کھا جانا، ترکیبیں بنانا. ایسوں کو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ذمہ دار خود مطلب گھر بھیج دیتے ہوں گے، کرنا بھی پڑتا ہے جو دین کو نقصان پہنچے. تو ایسوں کو تو نہیں وہ لوگ رکھتے اور سمجھ میں آتا ہے. تو اگر ایسا کوئی تو اس کو تو لینے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن سب ایسے نہیں ہوتے، وہ تو آٹے میں نمک کے برابر، میں نے جس کی مثال دی. ورنہ یہ کہ اکثریت تو ویسے بیچارے وہ لوز ہو جاتے ہیں، ان کو لانا ہوتا ہے. تو اگر ذمہ دار کوشش کرے نا، اب مشکل یہ کہ ایک تو تعداد ہے جن کو مسکرانا نہیں آتا، دوسری تعداد یہ ہے کہ کوئی پتہ بھی چلتا ہے کہ فلاں بیمار ہے، اس کی عیادت کا ذہن نہیں ہے. یہ تو میں بول بول کے بڈھا ہو گیا، اگر کتنے سال سے بول رہا ہوں، نہیں پوچھتے ہی نہیں ہے. مریضوں کو ایک تعداد آپ کو ملے گی، نہیں پوچھتے آپ کی طبیعت کیسی ہے. آر ٹی ہوگی تو اس کو پوچھیں گے، باقی اپنا نارمل حصہ بھائی ہوگا شاید اس کو نہیں پوچھیں گے. یا باپ بیمار ہے، باپ کا نہیں پوچھیں گے، ماں بیمار ہے، ماں کا نہیں پوچھیں گے. حالانکہ کسی کی ماں بیمار ہو نا، اس کو بھی کوئی پوچھے نا تو اچھا لگتا ہے. مجھے یہ کیسے ذہن بنا، ایک دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. ایک صاحب ہوتے تھے، وہ بڑے عاشق رسول تھے. میری ماں بیمار ہوتی تھی، میری ماں تو دعوت اسلامی سے پہلے ہی فوت ہو گئی ہے. تو یہ مجھے جب بھی تبھی ملاقات ہوتی نا، ماں کے کی ہیں، مجھے ایسا اچھا لگتا، ایسا اچھا لگتا. یہ مجھے اس سے سیکھنے کو ملا کہ یار یہ پوچھنا چاہیے ماں کو کیا کیسی طبیعت ہے، باپ کی طبیعت کیسی ہے. الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے پوچھنے کی، جہاں جہاں میرا مطلب گزر بسر ہے تو پوچھتا ہوں. کبھی پتا چلتا ہے بیمار تھی تو پھر اب کیسی طبیعت ہے. اور ایسا بھی ہوا کہ ایک کا دفعہ پوچھ کر آپ نے اکتفا نہیں کیا؟ نہیں، کئی بار الحمدللہ کوشش ہوتی ہے. تو یہ کہ پوچھے، اس سے بڑی دلجوئی ہوتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے آدمی کو. کسی کی ماں، دیکھو ایک تعداد ہوتی ہے جو ملاقات میں، مجھے تو پتا ہے نا، جب ملاقاتیں ہوتی تھی، میری ماں کے لیے دعا کرنا، میرے باپ کے لیے دعا کرنا، باپ بیمار ہے ماں باپ کے لیے دعا کرنا، میرے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. یہ مجھے تو بہت تجربہ بولتے ہیں. ماں باپ سے پیار ہوتا ہے، اگر ماں باپ سے ہی پیار نہیں ہے تو پھر کس کام کا آدمی یار. اور یہ ایک فطری چیز ہے، ماں باپ سے آدمی محبت کرتا ہے. تو ہم اگر اس کے ماں باپ سے ہمدردی کا اظہار کریں گے تو اچھا لگے گا، دلجوئی ہوگی اور قریب بھی آئے گا، دین کے قریب آئے گا. اگر کوئی دور بھی تھا تو نمازوں کے قریب آئے گا. یہ اگر ہمارے سارے ذمہ دار ایک بس زبان پر چڑھ گیا ہے،
ہر مسلمان اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے. اگر وہ اس طرح دلجوئی کرنا سیکھ لینا کہ کوئی تکلیف میں انگلی پر پٹی بندھی ہے تو خالی اس کو یوں خالی ہوتے ہیں اس کے لیے یار آدھا درد تو ختم ہو جائے گا اگر تھا بھی تو اچھا لگے گا اس کو. اگر پوچھ لیا کہ یار کیا ہو گیا آپ کو, اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے, ہمت رکھیے گا, بیڑا ہی پار ہے. یہ کرنا نہیں آتا یار, بہت سستی نیکی ہے, آسان نیکی ہے. خیر نیکی تو انمول ہوتی ہے, سستی مجھے نکل گیا, آسان نیکی ہے یہ. کوئی پیسے بھی نہیں لگتے, کوئی مطلب زیادہ وقت بھی صرف نہیں ہوتا, خالی بس طبیعت پوچھنا. ہم لوگ سیکھ لینا, ویسے پوچھیں گے تندرست آدمی کو کیا حال ہے, خیریت ہے, ٹھیک ہے, گھر میں سب خیریت ہے, خالی پنچات کرتے ہیں. اب میرے ایسے کو پوچھنا مت اس طرح, وہ رسمی طور پہ میں یہ بھی سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, مجھے بھی پوچھتے ہیں, میں فائل نکالوں گا نا اپنی بیماریوں کی. بوڑھا آدمی ہوں, یہ خود بیماری ہے بوڑھا پن, میرا یوں بھی ہوتا ہے یوں بھی ہوتا ہے, اتفاق جاؤ گے. تو خیر میں بولتا بھی نہیں, میری الحمدللہ, اور ہونی بھی نہیں چاہیے. بزرگوں کو بھی اگر اپنی اولاد کو یا ملنے جلنے والوں سے ترکیب اچھی رکھنی ہے نا, تو کوئی آپ سے ملے بھلے آپ کا انگ انگ دکھ رہا ہے, اس کے سامنے مسکرانا, ہونٹ بھی تھوڑے دکھا لینا, مسکرا کر, یہ آپ کا ہو جائے گا. اگر آپ نہیں ہوں ویسے آپ نارمل ہیں, اور کوئی آیا تو یوں وہ کھڑا نہیں رہے گا. وہ گجراتی کی کہاوت بہت پہلے سے میں نے پڑھی تھی, ہنسے تینو گھر وسے, جو ہنستا ہے اس کا گھر بستا ہے. تو اس لیے وہ مسکراؤ اور جیو اور جلاؤ, باقی روتے رہو گے یعنی اپنے رونے روتے رہو گے تو لوگ بھاگ جائیں گے آپ سے, تو مزید آپ کے غم میں اضافہ. اس لیے اپنے دکھڑے کسی کو سنانے نہیں چاہیے, اس کو سنانے چاہیے جو دکھ دور کر سکتا ہے. میرے رب کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں, وہ خوش ہوتا ہے, ورنہ اس کو سب پتہ ہے, پھر بھی ہم عرض کرتے ہیں. دعا کرنا تو خود عبادت ہے, دعا. تو یوں مطلب یہ کہ اپنی مطلب خالی رسمی نہیں, واقعی پتا ہے کہ بھئی فلاں کو فلاں بیماری ہے تو پوچھنا چاہیے, چاہے 100 سال کا بوڑھا ہو, اس کو بھی ہم پوچھیں گے نا تو اچھا لگے گا. عیادت کریں گے کہ بیماری کے لیے اس کی ہمدردی کا اظہار کریں گے, ایک دعائیہ جملہ بول دیں, اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے, کیا دیر لگتی ہے بولنے میں, تو اچھا لگے گا. یہ سیکھ لیں, آپ کا کام بہت بڑھ جائے گا. بہت ادھر ادھر بچھڑے ہوئے آپ کے پھر گلے مل جائیں گے آپ سے. کر کے دیکھیں, یہ نسخہ بالکل مفت نسخہ آپ کو دے رہا ہوں. تو خاندانوں کے خاندان مل جائیں گے جی جب ہاں, بیان فرما رہے ہیں. خالی یہ مدنی دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے تو یہ نسخہ نہیں ہے, خاندانوں کے خاندان مل جائیں گے, رشتہ دار اور کتنے دوست اور یہ سب ٹوٹے ٹوٹے عاشقان رسول مل جائیں آپس میں. اسی طرح بچے کو بھی, اگر چھوٹا بچہ ہے اگر اس کو بھی کوئی پیار کرے گا نا, باپ کو بہت اچھا لگے گا, ماں کو اچھا لگے گا. ایسا ہی بہنیں بھی اگر سن رہی ہیں تو یہ بھی دیکھ لیں, اچھا لگے گا. میں نے ایک مفتی صاحب سے کوئی بات, وہ دعوت اسلامی کا ان کے لیے بڑے نیک کلمات بولا کرتے تھے, تو میں نے کہا دعوت اسلامی جو نا اس کی جو تعریف کرتا نا ہم کو اچھا لگتا ہے. میں نے بولا جیسے کہ کسی کے بچوں کو پیار کیا جائے, اس کے ماں باپ کو اچھا لگے. تو مفتی صاحب نے بولا, ہاں آپ نے میرے بچوں کو پیار کیا تھا, مجھے اچھا لگا تھا.